بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہے اس احساس ٹیلیتھون میں کہ جس احساس کو ہم اور آپ اپنے اندر کہیں نہ کہیں رکھتے ہیں اور اس احساس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان تک کہ جن تک اس احساس کو پہنچانا ضروری ہے، ذمہ داری ہے۔ اور میں یہاں تک اس کو کہوں گا، مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے محترم نفیس صاحب بھی موجود ہیں ان کی موجودگی میں، کہ کہیں پر یہ فرض کی بھی صورت اختیار کر جاتا ہے کہ جہاں پر ایک انسان کی جان جانے کا احتمال ہو یا خدشہ ہو، کہ اس شخص تک پہنچنے کے لیے اس احساس کو اس انداز سے، اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ بہت سارے مواقع اور بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف کوشش کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ حسینی کردار ہے، کہ یہ حضرت امام عالی مقام کی اس تربیت کا، اس طریقہ کار کا ایک انداز ہے کہ جو حضرت امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہم تمام کو یہ سکھایا، بتایا اور سمجھایا کہ کس طرح سے کردار کے ساتھ کھڑے ہونا، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کہ مظلوم ہو، جو کہ پسا ہوا ہو، جو کہ حالات کا مارا ہو، تو اس کے ساتھ کس طرح سے کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ اور احساس پلیٹ فارم جو ہے وہ احساس فاؤنڈیشن آپ کو ان تک پہنچانے کے لیے ایک طریقہ کار سکھا رہا ہے۔ میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک گھرانے تک راشن پیک پہنچانا چاہتے ہیں اور ماہانہ بنیادوں پر اس کی ترسیل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو 65 امریکی ڈالرز آپ کی جانب سے ہدیہ کیے جائیں گے ہر ماہ، تو اس گھرانے تک یہ 65 ڈالر سے خریدا گیا راشن پیک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ دسترخوان کے لیے، کہ جس کی نسبت حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہے، تو اس نسبت سے آپ اگر 35 امریکی ڈالرز ہدیہ کرتے ہیں تو ان لوگوں تک اس دسترخوان کے توسط سے وہ کھانا پہنچایا جائے گا کہ جو ان کی اس بھوک کو مٹائے گا اور ان کے اندر وہ محبت بھرے جذبات پیدا کرے گا کہ جس سے وہ رب کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوں گے۔ کہیں پر وہ رب کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے تو آپ سوچئے کہ آپ کے لیے کیا کچھ مانگ رہے ہوں گے، اور رب تبارک و تعالی کس طرح سے آپ تک، آپ کے لیے اپنے خزینوں میں سے وہ خزانے آپ تک پہنچائے جا رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے پانی کا، جس طرح آغاز میں حضرت نے ایک قصہ بیان کیا اور واقعہ بتایا کہ کس طرح سے ایک فاحشہ، اس نے صرف ایک پیاس سے دم توڑتے سگ کو جب پانی پلایا، اور کس انداز سے پلایا، تو اس پانی پلانے کی نسبت سے کہ جانور کے ساتھ ایک نیکی کرنے کے اجر کے طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے اسے دوزخ سے جنت میں پہنچا دیا۔ یہ طریقہ کار ہے، اور اگر آپ اس طریقہ کار پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا ہینڈ پمپ، اس کے لیے آپ کی جانب سے 185 امریکی ڈالرز دیے جائیں گے، اور ایک ہینڈ پمپ ان دیہی علاقوں میں، ان علاقوں میں، شہری علاقوں میں بھی کہ جہاں پر اس کی اشد ضرورت ہے، یہ لوگوں کو لیے ایک سامان زندگی فراہم کرے گا، جو کہ سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ سادات پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کہ یہ وہ سادات ہیں جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نسل سے ہیں کہ جن کے لیے نہ صدقہ جائز ہے نہ زکوٰۃ جائز ہے، ان کو تحائف دیے جائیں، تو ان کے لیے تحفہ 121 ڈالر کا متقاضی ہے آپ کی جانب سے۔ اور اسی انداز سے اگر آپ ایک چھوٹی مسجد تعمیر کروانا چاہتے ہیں ان دیہی علاقوں میں جہاں مساجد موجود نہیں ہیں، تو اس کے لیے آپ کی جانب سے تقریباً 9,500 امریکی ڈالرز صدقہ کیے جائیں گے، ایک نفل صدقے کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے، کہ وہاں پر رب کا نام اور رب کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جب وہاں پر جگمگائے گا، وہاں پر گونجے گا، تو اس گونج سے آپ سوچئے کہ آپ کا گھرانہ اور آپ کی اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اگلی دنیا میں کتنے مراحل میں آسانی ہوگی۔ تو آئیں اس کا حصہ بن جائیں۔ اور کس طرح سے بن سکتے ہیں، یقیناً سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے، تو آپ کے سامنے، آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہمارے
احساس فاؤنڈیشن کی وہ تمام بینک اکاؤنٹس، چیز بینک کا وہ بینک اکاؤنٹ بھی آپ کے سامنے تحریر ہے. اگر آپ ویب سائٹ کے ذریعے سے تو www.ehsasfoundation.org پر آپ جائیں، وہاں پر آپ کے پاس ایک لنک موجود ہوگا، اس لنک پہ کلک کریں اور آپ ڈونیٹ کر دیں جس پروجیکٹ میں بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر تھوڑا تھوڑا ہر پروجیکٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو بالکل لیجئے. پانی کے پروجیکٹ میں ضرور حصہ لیجئے کہ یہ ماہ مبین، یہ ماہ عظیم، یہ حرمتوں والا مہینہ آپ کو اس جانب مائل کرتا ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے ان رفقا کی نسبت سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا ہے. تو اس خراج تحسین کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے نسبت کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اسمال ہینڈ پمپ کو 185 امریکی ڈالر کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں اور ان کی اس پیاس کو، اس بنیادی ضرورت کو پورا کریں جسے پورا کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام، مفتی نواب نفیس قدوسی صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نفیس احمد خان صاحب موجود ہیں، عبدالباسط اجمیری صاحب موجود ہیں. ایک بڑی خوبصورت قبیل یہاں سجی ہوئی ہے اور اس قبیل میں مفتی صاحب سے بھی بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. مفتی صاحب، ایک جب تربیت اور نسبت کی بات ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آپ نے ہر موقع پر امام حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت فرمائی، اور کس طرح سے کہ صدقے کے اوپر بھی آپ نے تربیت فرمائی ہے اور دیگر معاملات میں بھی. جہاں پر ہم احساس کی بات کرتے ہیں اور اس میں جب ہم پانی کا حوالہ دیتے ہیں، کھانے کا حوالہ دیتے ہیں یا دسترخوان کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس احساس کے لیے ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرنے کی، کہ وہاں سے اس وسیلے کو تلاش کر کے اور لوگوں کو اس جانب ہم گامزن کریں کہ وہ اپنے احساس کو جگا کر ان خیر کے کاموں میں شامل ہو جائیں. یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں کتابوں سے علم نہیں آتا، علم استاد سے آتا ہے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت. اور اگر کتابوں سے علم آتا تو پھر اس کائنات میں 1,24,000 کتابیں آتی. بڑی خوبصورت دلیل ہے. 1,24,000 کی. اب 1,24,000 انبیاء اور رسل آئے، کتابیں 4 آئیں. اس 4 کا مضمون سکھانے کے لیے تو سب سے اہمیت کا حامل جو ہے وہ استاد ہے. استاد ہے، بالکل صحیح. امام علی مقام جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا تو ان کی عمر 6 سال، کسی نے لکھ دیا 7 سال، یعنی اتنے سے تھے کم سن. اب آپ کہیں گے صاحب اتنے سے بچے نے کیا سیکھا ہوگا؟ 6 سال کا یا 7 سال کا بچہ، اس کو کیا سیکھا ہوگا، کتنا سیکھا ہوگا اس نے؟ آپ اور میرے ذہن کے اندر تو یہی ہوگا. یہ یاد رکھیے جو جدید تعلیم میں جو بچے کو، سب سے چھوٹے بچے کو پہلے سکھاتے ہیں تو وہ مونٹیسری کی کلاسز ہوتی ہیں. بالکل. یہ ایک بامبے میں رہنے والی خاتون جو پارسی تھیں، ماریا ان کا نام تھا، یعنی مریم. تو ماریا مونٹیسری، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا دماغ بالکل کورے کاغذ جیسا ہوتا ہے. اگر اچھا استاد مل جائے اس کو اور استاد صحیح ٹرین کر دے تو وہ جو اس کے اوپر سفید یعنی کورے کاغذ کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے اسی طرح باقاعدہ اس کے دماغ پہ لکھ دیا جائے گا، جو آخر تک نہیں بھولے گا. امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے، ان کی عمر اس وقت 57 سال، 57 ایئرس. 7 سال سرکار دو عالم کی وصال کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی. اب علم دیکھیے آپ، استاد کہاں ہیں؟ جو کائنات کے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کائنات کا معلم، بے شک، انبیاء اور رسل سب میں افضل امام
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم جو چاہا عطا کر دیا. بے شک بے شک. کیوں کر دیا؟ اس کا بھی فلسفہ ہے. اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، آپ کے بعد کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ ہمارا اس کے اندر جو عقیدہ ہے وہ بلٹ ہے کس میں؟ کہ نبی پاک حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. بے شک. تو یقیناً وہ تمام جو ان سے پیشتر حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسل آئے، سب کو جو اللہ تعالیٰ نے علم جتنا دیا وہ سب رسول اللہ کی ذات والا صفات میں مجتمع کر دیا، جمع کر دیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں، اللہ کی قیامت تک آنے والے بندے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس طرق سے دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، جس اینگل سے دیکھیں، تو وہ اس کو آخر میں یہ کہنا پڑے گا اس شخص کو کہ یہاں رسول اللہ سے بڑھ کر یہ اس شعبے کے اندر کسی کے پاس علم نہیں تھا. بے شک. جیسے دیکھا جائیے کوئی آپ کسی کا بھی کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں ان کی ذات میں، معلوم ہوا کیا ہے؟ سرکار ایک فرمان رسول ہے کہ جب کتا پانی کے برتن میں منہ ڈال دے، کسی پانی کے برتن میں، یعنی برتن میں پانی پی لے، تو اس کو 7 دفعہ دو. اب یہ منگمری نے باقاعدہ یہ کہا کہ یہ کیا فلسفہ ہے؟ اس نے کہا ہے تو کچھ، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہے. بے شک. ما سوا اللہ کے، پہلے یہ ہو جائے، ما سوا اللہ کے بعد. اس نے کتے کو پانی پلایا برتن میں، اس کے بعد پھینکا پانی، اس کے بعد اچھی طریقے سے واش کیا، اس کے بعد اس کو دیکھا مائکروسکوپ سے تو اس میں جراثیم لگے ہوئے تھے. کتے کے منہ میں جراثیم ہوتے ہیں. میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ تم جس کے دیکھو منہ میں تھرمامیٹر ڈال دیتے ہو. تو اس نے کہا اس لیے ڈال دیتے ہیں ہم احتیاط کے لیے لوگوں کو اس سے تذبذب کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے ہم ڈیٹول وغیرہ میں کسی چیز کے اندر ڈال دیتے ہیں اینٹی سیپٹک، اور پھر پوچھ کے ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ انسان کے منہ میں جراثیم نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اچھا بھائی، اس نے ایک دفعہ دیکھا مائکروسکوپ سے دیکھا خوردبین سے، تو خوردبین سے دیکھنے کے بعد دیکھا کہ اس وقت تھے تو اس کو محسوس نہیں ہوا، جو جراثیم لگے ہوئے تھے محسوس نہیں ہوا. اس نے پھر سیکنڈ ٹائم کیا، پھر تھرڈ ٹائم جیسے ہی کیا تو اس میں کچھ کمی اس کو نظر آنے لگی. اب اس کو دلچسپی بڑھ گئی. پھر اس نے چوتھا کی کیا، پھر پانچواں کی کیا. اب وہ بتدریج کم ہوتے جا رہے ہیں. پھر چھٹا دفعہ دیا، پھر 7ویں دفعہ جب دھویا تو وہ پورا کمپلیٹ اس کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، یعنی بیکٹیریا لیس ہو گیا تھا. اس نے لکھا کہ محمد گریٹ سائنٹسٹ آف دی ورلڈ. سبحان اللہ. بہت. اب یہ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا علم مبارکہ ہے. کسی بھی حالت میں دیکھ لیں آپ، کسی بھی زاویے سے دیکھ لیں، کسی بھی چیز پر کر لیں. بے شک. اب وہ کائنات کا معلم علم دے رہا ہو، وہ زبان بھی ان کی چوس رہے ہوں، پیار اور محبت کی انتہا ہو. بے شک. اولاد کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ سرکار دو عالم نبی آخر الزمان سے، یعنی جو بھی دو اولادیں ہوئیں وہ پہلے سے پہلے لے لی گئیں. کیا فلسفہ تھا؟ فلسفہ یہ تھا کہ جو پہلے نبی جتنے بھی گزرے ہیں وہ ان کے بعد ان کی اولاد میں ان کا بیٹا نبی بنتا تھا. اب یہ تو نبی آخر الزمان ہے، ان کے بعد رسالت ختم ہے. لہذا سرکار دو عالم کی اولاد میں سے جو تھیں دی اللہ نے وہ لے لی. اب یہ نواسے رہ گئے جن کو رسول اللہ اپنے صاحبزادے فرما رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ان کو اپنے، تو کیا ہوا وہاں پر آ کے قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما.
تو یہ جو صاحبزادگان تھے رسول اللہ کے دونوں نواسے، سبت کہتے ہیں عربی میں، سبت رسول، فرزند رسول آپ اردو میں کہتے ہیں، اچھی اردو میں، جی انہوں نے جو کچھ حاصل کیا، 57 سال، 7 برس کی عمر تھی، 57 کے اندر ان کی وہ ہوئی، 57 سال کے تھے جب شہادت عظمیٰ نصیب ہوئی۔ 50 سال تک انہوں نے سبق کو کس طرح یاد کیا ہوگا اور اس علم کو کیسے روکا ہوگا اور کتنے مشاہدے کیے ہوں گے، اس میں تقویٰ بھی آ گیا، اس میں تمام صفات حسنہ آ گئیں، وہی حضرت امام علی مقام کا علم تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ناظرین کرام انداز اور بڑا خوبصورت اور مدلل جواب محترم مفتی نواب نفیس احمد قدوسی صابری صاحب کی جانب سے، اور جس طرح سے ایک اپیل، ایک آپ سے ناظرین کرام بارہا ہم اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس ماہ مبین کی ایک عظمت، ایک حرمت، ایک تقاضا ہے، وہ تقاضا بھوک کی جانب بھی ہے لیکن پیاس کی جانب۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس ماہ مبین میں کئی سبیلیں ایسی سجتی ہیں جہاں پانی کا اہتمام ہو رہا ہے، کہیں شربت کا اہتمام ہو رہا ہے، مختلف انداز میں پانی کے رنگ ہیں جو کہیں نہ کہیں جدا ہیں، کوئی شربت کا رنگ ہے، کہیں کولڈ ڈرنکس کا رنگ ہے، کہیں کسی رنگ میں، لیکن جن علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر کوسوں میل، وہاں پر کئی کلومیٹرز کے اوپر وہاں پر سفر کرنے کے بعد انہیں بمشکل 1 بوتل یا 1 گیلن پانی کا نصیب ہوتا ہے۔ ان علاقوں کے لیے آپ سے صرف اتنی اپیل ہے کہ اگر آپ صرف پانی کی جانب حضرت امام علی مقام علیہ رحمت و رضوان کی نسبت سے آپ اگر ایک ہینڈ پمپ کا اہتمام کریں تو وہ کیا خوبصورت انداز ہوگا اور خوبصورت اہتمام ہوگا کہ جو اس ماہ مبین کی نسبت سے ہوگا۔ فقط 185 امریکی ڈالرز ہیں جو کہ درکار ہیں اس نسبت سے، اس کے ساتھ ایک فہرست ہے جو کہ بار بار آپ کی جانب دہرائی بھی جا رہی ہے تاکہ ایک آپ کے لیے بھی، کہ ہم تو صرف چند لمحوں کے لیے یہاں پر آپ سے اپیل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ آپ کی جانب سے یقیناً جاری و ساری رہتا ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ مختلف حوالوں سے، مختلف انداز سے وہ ڈونیشنز اور یہ ساری چیزوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، چاہے وہ منتھلی راشن پیک ہے کہ if you want to donate a ration pack for a family on a monthly basis, so you have to donate $65 if you want to support our Dastarkhan project with the name of Hazrat Imam Hassan Mujtaba radiyallahu ta'ala anhu, so it requires $35 on a monthly basis. If you want to donate a small hand pump, it requires $185. For Sadat families, our project, so you have to donate $121, and if you want to build a small mosque in any village area or any area where the people are dire need of the prayer areas, so you have to build a small mosque with the support of $9,500. So do donate us with your loved ones, with your father, mother, husband, sister, brother, son, daughter, any relation which you feel it's best for Sadaqah Jariyah. So please do donate for those who are in dire need of water, food or prayer areas. So I'm hopeful that you will start donating at our bank accounts for this noble cause. ناظرین کرام، ایک کلام کی جانب میں آؤں گا۔ عبدالباسط اجمیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ سے کلام کی درخواست ہے کہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے
در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم بارک لنا فی عمرہ فی صحتہ فی حلاوت ایمانہ فی عشق رسولہ اور شاعر یہ کہتا ہے کہ نہ ہوتا در محمد کا تو دیوانے کہاں جاتے خدا سے اپنے دل کی بات منوانے کہاں جاتے اور اگر آتی نہ خوشبوئے مدینہ ان کی نعتوں سے جو جلتے ہیں جو مرتے ہیں وہ دیوانے کہاں جاتے اور چلو اچھا ہوا کہ نعت ساغر کام آئی ہے ورنہ غلامان نبی محشر میں پہچانے کہاں جاتے ورنہ غلامان نبی محشر میں پہچانے کہاں جاتے
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت خوبصورت اور بڑا منفرد انداز اپناتے ہوئے عبدالباسط اجمیری استغاثہ پیش فرما رہے تھے، اور آقا علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم تمام آج ناظرین کرام مجتمع ہیں، تو وجہ صرف ایک ہی ہے کہ رب راضی ہو جائے اور ہمیں وہ احساس اس سطح پر عطا ہو جائے کہ جس سطح پر اس کو ہمیں اپنے اندر جگانے کی ضرورت ہے اور پہنچنے کی ضرورت ہے ان تک کہ جن تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ منتخب لوگ ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ ثنا خواہ ہو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھے، چاہے وہ رضاکار ہو جو اللہ کے بندوں کو ان کی مدد کے لیے اس راستے پر نکل پڑے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو خدا کے بندوں سے پیار کیجئے، پیار کے انداز منفرد، تقاضے الگ اور طریقہ الگ۔ طریقہ کیونکہ ہر شخص ڈھونڈتا ہے کہ ان بندوں کو ڈھونڈوں کیسے، پہچانوں کیسے، جاؤں کیسے، پہنچوں کیسے۔ وہ طریقہ آپ کو یہ احساس فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے، دنیا سے چلے جائیں اور یہ حسرت ہی رہ جائے کہ کاش ایک صدقہ جاریہ کی نیت سے $185 خرچ کر دیے ہوتے، ان تک پانی تو پہنچ جاتا۔ کاش ایک بھوکے گھرانے کو $65 کی مدد سے کھانا کھلا دیا ہوتا، ان تک پہنچا دیا ہوتا۔ کاش دسترخوان پروجیکٹ کے لیے $35 دے دیے ہوتے۔ کاش کہ ایک ایسی مسجد تعمیر کر دی جاتی جو تا قیام قیامت اپنی جگہ پر قائم رہتی، لوگ عبادت کرتے اور نامہ اعمال میں نیکیاں۔ ناظرین کرام، اس کاش سے بچنے کے لیے اس احساس کو جگانے کی ضرورت ہے، اور اس احساس کو جگانے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کرتا نظر اس طرح سے آ رہا ہے کہ کسی نے ایک گھرانے کی کفالت اپنے ذمے لے لی، کسی نے سادات کے ساتھ محبت کے لیے $121 کی ذمہ داری لے لی، اور کسی نے ہینڈ پمپ لگا دیا۔ یہ طریقے ہیں۔ نفیس احمد خان صاحب بھی موجود ہیں۔ نفیس صاحب، یہ جو کاش والا ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے اندر، ذرا سا کہیں کہیں وہ کسک ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ رہ گئی ہے، تو جو کر نہیں سکتے تو وہ کیا کریں پھر؟ کہ ہر انسان کی اتنی سکت نہیں ہے، بیرون ملک جو موجود ہیں وہ تو ہیں، لیکن جو اس ملک کے اندر موجود ہیں تو ان کو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے پھر؟ نعمان بھائی، اللہ جس کو توفیق دے، وما توفیق الا باللہ، آپ نے جیسے کہا شروع میں بھی، تو اللہ نے یہ مواقع دیے ہیں، مختلف حوالے ہیں۔ پورے 12 سال میں، پورے سال میں رمضان بھی آتا ہے، محرم بھی آتے ہیں، قربانی بھی آتی ہے، تو یہ وہ سلسلے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دعوت ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ایک انسان کی خدمت جو ہے وہ سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ خدمت انسانیت ہے۔ بالکل، ہمارے حضور نے جو درس دیا ہے وہ خدمت انسانیت کا دیا۔ حضرت امام حسین نے جو قربانی دی وہ انسانیت کے لیے دی، اسلام کے لیے، دین کے لیے دی۔ وہ جس طرح کسی نے شعر کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ہر دور میں یزید پیدا ہوئے، ان کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے سینہ سپر موجود ہوئے۔ ہر دور میں نمرود پیدا ہوا اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے سینہ سپر لوگ موجود ہوئے۔ ہر فرعون کے سامنے موسیٰ پیدا ہوا اور موسیٰ نے ان کا مقابلہ کیا۔ تو یہ اسلام کی اور یہ دنیا کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جب اپنے نیک بندوں کو نہ بھیجا ہو۔ مقصد انسانیت کی خدمت، اور جس طرح یہ احساس کام کر رہا ہے، یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ جو لوگ دور رہ کر بھی لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے، پاکستان میں رہتے ہوئے بھی لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ذرائع ہیں، یہ طریقے ہیں۔ لوگ مسجدیں بناتے ہیں، لوگ سبیلیں بناتے ہیں، لوگ واٹر کولر لوگ لگاتے ہیں اپنے والدین کے نام پہ، اپنے ماں باپ کے نام پہ، اپنے بہن بھائیوں کے نام پہ۔ تو یہ وہ سلسلے ہیں جو ہمیشہ ثواب جاریہ کا کام کرتے ہیں۔ لیکن اس میں نفیس صاحب، میرے سوال کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ
ایک تو وہ ہے کہ جو اپنی جیب سے مال خرچ کر کے یہ کام کر سکتا ہے، ایک شخص اس کے پاس مال ہی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کام میں معاون و مددگار ہو سکتا ہے؟ اس میں آپ ایز اے ورکر بھی خدمت کر سکتے ہیں. اس میں آپ کہتے ہیں نا نیکی کے لیے تو آپ نے ایک قدم بڑھایا یہ سوچ کے کہ کسی کے لیے اگر پتھر بھی ہٹا دیا، راستے کا کانٹا بھی ہٹا دیا، تو یہ بھی ثواب جاریہ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. بالکل. کسی کے ساتھ دے دیا، کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دے دیا، تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے. تو ایمان کے لیے اور نیکی کے لیے نیک سوچنا بھی ایک ثواب جاریہ ہے. برائی جب تک آپ کریں گے نہیں لکھی نہیں جاتی، لیکن نیکی آپ نے سوچ لی نہیں کی لیکن وہ لکھی گئی. تو یہ ہمارا دین اتنا بڑا دین ہے اسلام ہے کہ جس میں اگر آپ اچھا کام سوچتے ہیں، اچھی نیت کرتے ہیں، اللہ میاں وہ قبول کرتا ہے. اور اللہ میاں ہم سب کو یہ موقع دے کہ ہم اگر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے کم سے کم کسی کے لیے بھلا تو سوچ سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل درست ہے. نفیس صاحب جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ صرف اگر اپنی سوچ کے زاویوں کو اس جانب گامزن کر لیں کہ سوچ ایک ایسی ہو کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے استطاعت دے تو میں اس جانب آؤں گا، مسجد بناؤں گا، ہینڈ پمپ ہو گئے یا کوئی اور نیکی کا کام. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن شاید نہ ہو سکے، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، تو آپ آئیں اور احساس میں بطور والنٹیئر ساتھ ہو جائیں کہ یہ ایک احساس کا کام ہے، ایک محبتوں کا کام ہے. 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں دیں، 2 گھنٹے دے سکتے ہیں دیں، کچھ وقت دے سکتے ہیں، بلکہ گھر میں بیٹھ کر اس کام کو تشہیر کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو اس کام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ کار ہے وہ ہے. اور جس طرح سے امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے ان رفقا کا ذکر ہو رہا ہے، ساتھ ہی ان اولیاء عظام کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اس ماہ مبین کی نسبت سے جن کا عرس ہے، جن کی شہادت ہے، تو ہر جگہ سخاوت کا وہ ایک بڑا خوبصورت اور حسین امتزاج نظر آتا ہے. میں مفتی صاحب کی جانب آؤں گا. مفتی صاحب، جس طرح ہم امام عالی مقام کی اس تربیت کی بھی آپ نے بھی بات فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی، تعلیم فرمائی، ہم اسی انداز سے اگر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ کا ایک بڑا مضبوط کردار نظر آتا ہے آپ کی پوری تعلیم، تربیت اور ان تمام چیزوں کے اندر. تو جو سخاوت کا وہ ہے، تو یہ فراوانی اور یہ نہریں جو ہیں وہیں سے اسی سمندر سے تو آ رہی ہیں کہ جہاں حضرت امام علی مقام ہیں اور جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو کس طرح سے اس سے سیراب ہوا جا سکتا ہے؟ آج کے فی زمانہ لوگ کس طرح سے اس احساس سے اس کو جوڑ سکتے ہیں؟ بچے کا پہلا انسٹیٹیوشن اس کی ماں کی گود ہے. واہ، بے شک بے شک. اور ماں کو اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ پر ذمہ داری ہے بچے کی بہتر اعلیٰ تربیت کرنے کا، اور مجھے جواب دینا پڑے گا رب کے بارگاہ میں، تو پھر وہ ماں فاطمہ الزہرا ہوتی ہے تو حسن حسین پیدا کرتی ہے. اللہ اللہ، واہ واہ واہ. پھر وہی ماں اگر آ جائے تربیت پر تو بابا گنج شکر پیدا کر دی. وہی ماں اگر تربیت کرنے کے اوپر آ جائے تو با یزید بستامی پیدا کر دی. واہ 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 واہ. وہی ماں اگر کلیجے تربیت کرنے پر آ جائے تو کہیں پر خواجہ معین الدین چشتی کو پیدا کرتی ہے. وہیں پر اگر آ جائے تو تمام کہہ لیجیے کہ اولیاء کے سردار غوث الاعظم کی ہو کہ ماں نے صرف اتنا کہا تھا کہ بیٹا جا تو رہے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہے جان چلی. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت انداز. اور حالانکہ دیکھیے آپ نے بولا کیا، اتنا سا سچ. اور وہ چلے ہیں بغداد جا رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے اور تربیت کی غرض سے. معلوم ہے راستے کے اندر قافلہ لٹ گیا ہے. ماں نے جو ترکے کے 40 دینار تھے وہ اس کو تو باقاعدہ سروکے میں سیدھے بنڈی کے اندر، اور وہاں قافلہ لٹ رہا ہے اور وہ باقاعدہ لوگوں سے
جو لوگ نہیں نکال رہے ہیں مال و متا، مار بھی رہے ہیں، سختی بھی کر رہے ہیں ڈاکو، ایک پورا گروپ تھا ڈاکو، اور یہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں، میرے پاس 40 دینار۔ وہ آتا ہے دیکھتا ہے ڈاکو، چلا جاتا کہ اتنا سا بچہ ہے 40 دینار، یہاں پر لوگوں کو مار مار کے نکلوا رہے ہیں تو نہیں نکل پا رہا اس بچے کا۔ اللہ پھر آخر میں جب سب کو لوٹ لیا تو انہوں نے جا کے اپنے سردار جو بیٹھا تھا اس سے کہا سردار سب کے ساتھ تو ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر کے نکالوا دیا یہ مال، اچھا ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا بلاؤ۔ جب وہ آئے پوچھا بیٹا تمہارے پاس 40 دینار کہاں ہیں؟ انہوں نے منڈی ایسے اتاری، دے دیا، کہ اس کے اندر ہے سلے ہوئے۔ اللہ وہ باقاعدہ نکالا، نکالنے کے بعد جو سب سے بڑی کرامت یہ ہے، یہ یاد رکھو، ولی کی کرامت، اس نے جب نکال لیا تو اس نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ کہ سب تو اتنے مار پٹ کے سب کے پر سختیاں کر کر کے نکالا، تم کیسے کہہ لیجئے کہ نہ ہم تم کو چھوتے نہ کچھ کرتے، پھر تم نے یہ بات کی کہ میرے پاس 40 دینار ہے، میرے پاس 40 دینار۔ وہ کون سا جذبہ تھا، وہ کیا تعلیم تھی، وہ کس نے کہا تم سے؟ کہا کہ جب میں چلنے لگا تھا تو میری ماں کی یہ نصیحت تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ اللہ اس کی ایک دم سے کایا پلٹ گئی، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہا کہ اس بچے کو دیکھو یہ ماں کی نصیحت پر کتنا سختی کے ساتھ عامل ہے، اور ہم لوگ اپنے رب کی فرمان کے مطابق عامل ہی نہیں۔ کلمہ پڑھ کے ساروں کے ساروں نے باقاعدہ ان کے ہاتھ پر تائب ہو گئے۔ تو یہ ہے تربیت کرتی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر وہ خوش قسمت ہے انسان جس کو بہترین سلیقہ مند ماں مل جائے، تو یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ پہ حق جن کا ہے، یہاں تو زر دیتے ہیں، فردوس میں گھر دیتے ہیں سخی ابن سخی نام پہ سر دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو یہ شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز سے مفتی صاحب نے ماں کے اس کردار کو بھی اجاگر کیا، اس تربیت کو بھی بتایا کہ کتنا اہم ہے کہ جس طرح سے کہ ماں کی جو گود ہے وہ سب سے پہلی درسگاہ ہے، اور پھر وہ جو درسگاہ ہے پھر کروڑوں سلام ہیں اس درسگاہ پہ جو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے ہے کہ کرم کا مقصد سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا، اور رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا، وفا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا۔ ناظرین کرام، یہ اسی حسینی کردار کا تسلسل ہے جو حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر ان کی والدہ ماجدہ کی جانب سے حکم کیا گیا کہ بیٹا سچ بولنا۔ اسی سچ کے کردار کو نبھاتے نبھاتے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی کہ صرف اس لیے کہ نانا کے دین کو بچانا تھا۔ پیاسے رہے 3 دن، یہاں 3 گھنٹے اگر پیاسا رہے انسان گرمی کے عالم میں تو اس کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ سوچئے 6 ماہ کا لخت جگر بھی، اور اسی طرح سے جوان بیٹا بھی، کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کی 3 دن کے پیاسے۔ صرف ان کی اس نسبت سے، اس محبت سے، اس انسیت سے اگر ہم سبق لیتے ہوئے صرف اگر ہینڈ پمپ کو بھی ہدیہ کر دیں، عطیہ کر دیں، اور نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اس تختی پر کندہ کر دیں، تو مجھے یقین ہے آج کی شب ناظرین کرام کہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا یہ اپیل کرنا رائے گا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ اس بارگاہ میں ضرور قبولیت اختیار کرے گا۔ نعمان صاحب، جی یہ ایک عجیب و غریب اتفاق ہے جو مجھے اس وقت یاد آیا جی کہ امام عالی مقام
کہ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا امام حسین، امام حسین، اللہ اکبر، واہ، دادا امام حسن، یعنی آپ اندازہ لگائیے، نسبت تو دیکھیے آپ. نسبت ہی حضرت وہی تو بات اصل میں یہ سارا کھیل جتنا بھی ہے بھائی اتنے بڑے ٹکڑے کا ہے جس کو آپ دل کہتے ہو، اور یہ نسبتوں کی پاسداری کا نام ہی بہترین تربیت اور تربیت گاہ ہے. نسبتوں کی جو نسبتوں کی پاسداری ہے، بالکل صحیح ہے، روحانیت میں یہی ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں. بے شک بے شک، وہ یہی سلسلے ہیں نا کہ جو انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ سے، اور پھر وہ جو کرامات اور تمام کیا کہتے ہیں آپ ناظرین کرام سلسلوں کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ دیکھ لیں، چاہے وہ داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ دیکھ لیں، چاہے آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ دیکھ لیں، چاہے وہ آپ مزار مبارک گولڑا شریف دیکھ لیں، کسی بھی مقام پر کسی بھی جگہ چلے جائیں، بٹ رہی ہیں سوغاتیں چار سو مدینے کی، وہ در خواجہ ہو یا در فرید الدین، ہر طرف تجلی ہے ہو بہو مدینے کی. تو یہ وہ تجلیات ہیں جن کا ظہور اسی انداز سے ہو رہا ہے. ناظرین کرام، تنگی وقت دامنگیر ہے، میں بس جاتے جاتے نفیس احمد خان صاحب سے کہ حضرت کیا پیغام آج کی شب آپ سمجھتے ہیں کہ احساس کے اس پلیٹ فارم سے، کہ جن لوگوں کو ہم نے کچھ کو جھنجھوڑا ہے، کچھ جاگے ہوں گے، تو کس طرح سے آئیں اور آ کر جڑ جائیں، اور اس کے بعد پھر اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے چلے جائیں؟ نعمان بھائی، ایک خوبصورت شعر ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھے گا تو مٹ جائے گا، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. تو یہ اس وقت ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں پروگرام، ان کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے کہ اگر اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے ثواب جاریہ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی ایک ہینڈ پمپ، کوئی ایک کنواں، کوئی ایک مسجد، کوئی ایک راشن کا سلسلہ ایسا جاری کر دیں کہ جو یہ احساس نے یہ پلیٹ فارم سجایا ہے. جس انداز سے آپ دیکھتے ہیں کہ پورے 12 مہینے یہ سلسلہ جاری ہے، اور بہت ہی ایمانداری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان کے ورکرز بے لوث خدمت انجام دے رہے ہیں. اس سے اچھا کوئی موقع نہیں. بے شک بے شک، بالکل ٹھیک، بالکل درست فرمایا نفیس احمد خان صاحب نے. میں بہت شکر گزار ہوں آج کی شب ہمارے ساتھ مفتی نواب نفیس قدوسی صابری صاحب آپ کا ساتھ رہا. آپ نے اپنے گراں قدر خیالات سے اور بہت خوبصورت انداز سے جس طرح سے رہنمائی فرمائی، بڑا خوبصورت انداز اور منفرد انداز اپناتے ہیں اور ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ حضرت تشریف لائے. نفیس احمد خان صاحب سماجی حوالوں سے ایک بڑا نام ہے، بڑا معتبر حوالہ ہے. حضرت آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. عبدالباسط صاحب، عبدالباسط اجمیری صاحب، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت انداز آپ نے اپنایا اور خوبصورت انداز سے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے. آپ تمام کا شکریہ. ناظرین کرام، آج کی شب جو کہ محرم الحرام کی 7ویں شب ہے، کہ اس شب کے اندر ہم اور آپ آج احساس کے اس جذبے کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں جو جذبہ تو موجود ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی میں سو گیا ہے، کوئی بھلا بیٹھا ہے. تو کسی کو یاد دلانا ہے، کسی کو جگانا ہے انہی محبتوں کے ساتھ کہ جن محبتوں کو حضور آقا نامدار علیہ السلام کی اس حدیث سے جو کہ آغاز میں نے بیان کی تھی کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ کہ یہ افضل ترین صدقات میں سے صدقہ ہے، پیاسے کو پانی پلاؤ کہ یہ افضل ترین صدقوں میں سے صدقہ ہے. آئیں آج کی شب اس صدقہ جاریہ اور اس نسبت کو ہم شامل حال کر لیں کہ جو نسبت حسینی ہے، جو کردار حسینی ہے، کہ پیاسے کو پانی پلانا اس ماہ مبارک میں ان کی نسبت سے کتنا افضل ہوگا. ذرا تصور میں لائیے، چشم تصور میں، کہ آپ کا کوئی پیارا اگر پیاس سے بلک رہا ہو تو کیا عالم ہوگا، کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی جگہ ہو. یا صرف اتنا تصور کر لیں کہ اگر ہم گرمی کے ان ماہ میں ایک روزہ بھی ہم اگر رکھ لیں اور صبح سے لے کر شام تک کم و بیش یہ کوئی 14-15 گھنٹے بن جاتے ہیں، ان 14-15 گھنٹوں کے دوران اگر پیاس کو اختیار کر لیں تو کیا عالم ہوگا. اور ادھر کربلا میں 3 دن ہیں کہ تینوں دن پانی بند کر دیا گیا ہے اور امام علی مقام پیاسے ہیں. ناظرین کرام، اگر آپ ایک ہینڈ پمپ کا
ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 185 امریکی ڈالرز آپ کی جانب سے وہ سپورٹ فراہم کریں گے احساس فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز کو، اور اسی طرح سے منتھلی راشن پیک 65 امریکی ڈالرز، 35 امریکی ڈالر سے ایک دسترخوان ترتیب دیا جائے گا، اور اسی طرح سے سادات کو تحائف پہنچائے جائیں گے 121 امریکی ڈالر سے۔ آج کی شب آپ کا ہمارا یہ جو ساتھ رہا، میں صرف جاتے جاتے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ سبھی عکس تیری شبیہ کے میرے دل میں ہیں، میرے پاس ہیں، تیرا صدق تیرا وجود ہے، تیرے زخم تیرا لباس ہیں۔ اور وہ جو نور چشم بطول تھا، جو گلے ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص کی شہادت سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں، اور جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں، اور وہ ہیں لفظ کتنے گرا بہار جو نبھا سکیں تیرا تذکرہ، میرے آنسوؤں کو قبول کر، یہ میرے حروف سپاس ہیں۔ جاتے جاتے عبدالباسط اجمیری کلام پر اختتام کریں گے۔ ناظرین کرام، ہمیں امید ہے کہ آپ کا اور ہمارا یہ تعلق یہاں ختم نہیں ہو رہا بلکہ آغاز ہو رہا ہے، اور آپ کی جانب سے یہ سلسلہ جڑے رہے گا۔ جزاک اللہ۔ من کنتو مولا فہذا لی مولا، من کنتو مولا مولا علی علی مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا، من کنتو مولا علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، علی مولا مولا علی مولا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا، خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا، علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں، ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں، خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی، علی مولا مولا علی مولا، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتے خدا بناتا ہے، علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، کل کا جال جذب کے چہرے سے ہے عیاں،
کل کا جمال جذب کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، من کن تو مولا، ہاں من کن تو مولا۔ بے دم یہی تو پانچ ہے منظور کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی مولا، علی مولا۔